ایک سوال کرتا ہوں کہ اگر حضور نے سیدہ فاطمہ کو جہیز دیا ایک بیٹی کو، تو رسول اللہ کی ایک بیٹی تو نہیں تھی، 4 تھی، ان تینوں کو کون سا جہیز دیا وہ ثابت کرو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں ایک کھجور اگر اس کے 2 ٹکڑے برابر برابر کر کے اولاد کو نہیں دیا تو قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ اولاد میں برابری کیوں نہیں کی؟ جب کھجور کی تقسیم میں اتنی برابری کا حکم دیتے ہیں، ارے جو چومنے میں بھی برابری کا حکم دیتے ہیں کہ 2 بچے کھڑے، اس کو چومو تو اس کو بھی چوم لو، اس کو کچھ دیا تو اس کو بھی دو، برابری کرو۔ تو اگر حضور علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ کو جہیز دیا تو حضور کی 4 شہزادیاں تھیں نا، زینب بنت محمد کو کون سا جہیز دیا بتاؤ، ام کلثوم بنت محمد کو کون سا جہیز دیا بتاؤ، رقیہ بنت محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم کون سا جہیز دیا بتاؤ، یہ بتانا پڑے گا، نمبر 1۔ نمبر 2، جس مولا علی کو حضور نے سیدہ فاطمہ کے نکاح کے موقع پہ جہیز دیا وہ مولا علی کی تقریباً 9 بیٹیاں تھیں، تو 9 بیٹیوں میں مولا علی نے کس کس کو جہیز دیا وہ بتاؤ بتاؤ۔ صدیق اکبر نے اپنی کون سی، جو صدیق اکبر کے سامنے ہوئی نا سیدہ فاطمہ کی شادی، جب جہیز دینا سنت ہی تھا تو صدیق اکبر نے سیدہ عائشہ کو کون سا جہیز دیا؟ یعنی سنت صحابہ کو نہیں سمجھی، اور یہ پوری دنیا میں نہ شام والوں کو سمجھ رہی نہ یمن والوں کو سمجھے، صرف انڈیا پاکستان والوں کو سمجھ، پورا دین انہیں کو سمجھ رہے ہیں، جن کو جمعہ کی 2 رکعت پڑھ کے ایسے بھاگنا ہے جیسے اسکول کی چھٹی ہونے پہ بچے بھاگتے ہیں اسکول کی، پھر آپ کہیں گے کہ پھر ہوا کیا بھیا یہ تو بتاؤ۔ اب بتاتا ہوں، دراصل حضور نے بیٹی کو کچھ نہیں دیا، حضور علیہ السلام نے داماد کو بھی کچھ نہیں دیا، نہ بیٹی کو دیا نہ داماد کو دیا۔ مولانا روم نے صحیح لکھا، مفتی احمد یار خان نعیمی نے صحیح لکھا، ہم نے غلط سمجھا، نہ بیٹی کو دیا نہ داماد کو دیا، کس کو دیا؟ دراصل قصہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی پرورش 10 سال کی عمر کے بعد ہوئی تھی چچا کے گھر میں، 25 سال تک اسی گھر میں رہے، پھر اس کے بعد جب رسول اللہ کی عمر 29-30 سال کی ہو گئی تو ان کے اسی چچا کے گھر میں بچے زیادہ ہو گئے، تو حضور کو یہ خیال آیا کہ میرے چچا کے گھر میں بچے زیادہ ہیں تو ہم ان کا بوجھ بانٹ لیں، تو اپنے دوسرے چچا حضرت عباس سے کہا کہ تمہارے بھائی کے بچے زیادہ ہیں ہم ان کے بچے بانٹ لیتے ہیں، تو گئے چچا کے گھر، کہا چچا جان ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے بچوں کو اپنی گود میں لے لیں، ان کو پال لیں، آپ کا بوجھ کم ہو جائے گا، کبھی ایک کام کرو جعفر اور علی کو لے جاؤ، باقی میرے پاس رہنے دو، عقیل کو اور طالب کو میرے پاس رہنے دو، باقی جعفر اور علی کو لے جاؤ۔ تو حضرت جعفر طیار کو لے لیا حضرت عباس ابن عبد المطلب نے، اور مولا علی کو بچپن سے لے لیا میرے نبی نے۔ سبحان اللہ، یہ خدا کا نظام تھا کہ محبوب علی پلے گا بچپن سے تیری گود میں، بچپن سے پلے گا، بہانہ ہوگا کثیر العیالی کا، اور مصطفیٰ جان رحمت کی گود میں پلنا نصیب ہوگا علی کا مقدر ہے۔ تو بچپنے سے مولا علی کس کے گھر پلے؟ نبی کے گھر، کھلایا نبی نے، پلایا نبی نے، جوان کیا نبی نے، تو یہ تو نبی کی اولاد کی حیثیت سے گھر میں پلے۔ اب مولا علی کا کوئی گھر نہ تھا کیونکہ نبی کا گھر علی کا گھر تھا، پلے تھے یہی، بڑے تھے یہی، تو شادی کرنا کس کی ذمہ داری تھی؟ بولو بھائی کس کی ذمہ داری تھی؟ جس نے پالا تھا اسی کی ذمہ داری پر تھا، ہے نا؟ تو اب خود کا گھر نہیں تھا تو گھر دلانا کس کو تھا؟ جس نے پالا۔ گھر میں برتن نہیں تھے تو گھر کے سامان کا انتظام کس کو کرنا تھا؟ جس نے پالا۔ تو رسول اللہ نے نہ بیٹی کو دیا نہ داماد کو دیا، جس بھائی کی پرورش بچے کی حیثیت سے کی تھی اس بھائی کو سب کچھ دیا، تو لوگوں کو یوں سمجھا کہ جہیز دیا جہیز دیا جہیز دیا۔ میرے بھائی اگر مولا علی کا نکاح سیدہ فاطمہ کے ساتھ نہ بھی ہوتا تو بھی نبی دیتے، پالا انہوں نے نا، بڑا کیا انہوں نے نا، بلند کیا انہوں نے نا، تو یہ ہے نبی نے نہ داماد کو دیا نہ بیٹی کو دیا، نبی نے کس کو دیا؟ بولے کس کو دیا؟ بھائی کو دیا۔ تو اگر تم بھی بھائی کو دیتے ہو تو ہم تمہیں سلام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ جہیز 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 کی بات ختم کرو، اور اگر بالفرض
میں ضد نہیں کرتا. اگر آپ زید ثابت بھی کر لیں تو جتنا نبی سے جہیز مانگا تو نہیں گیا تھا نا, نبی نے تو جہیز عطا کیا. تو میرے بھائیوں, ان بچیوں کا خیال کرنا ہمارے ذمہ پر ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پاخانے کی بدبو آ رہی تھی ان کے جسم سے, وہ غلاظت کو چاٹ رہے تھے جو دنیا کے اندر زنا کرتے ہیں. میرے بھائیوں, اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا گندگی میں بھرا ہوا سور اپنی گود میں لینے سے برتر ہے کہ کسی عورت کا کندھا تمہارے کندھے سے مس ہو جائے. عورتوں سے دور رہو. آقا فرماتے ہیں جہاں ایک مرد ایک عورت اکیلے رہتے ہیں وہاں کس طرح شیطان رہتا ہے. اس لیے کبھی کسی عورت سے دوستی نہ کرو, اجنبی عورتوں سے دوستی نہ کرو, ان کو نہ دیکھو, اس لیے کہ ان کو دیکھنا شیطان کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے. اور ایک بات یہ بھی یاد رکھنا, حضرت ابن حجر حیثمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے گھر کی عورتیں پاک دامن رہے تو تم دوسروں کی عورتوں کو پاک دامن رکھو, تمہارے گھر کی عورتیں بھی پاک دامن رہے گی. اور اگر تم نے کسی کے ساتھ زنا کیا, تم نے کسی کی بیٹی سے زنا کیا تو تمہاری بیٹی سے بھی زنا ہو جائے گا, اس کا بدلہ نہیں لیا جائے گا. زانی کی نسلوں سے اس کا بدلہ لیا جاتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں ہم پاپ کرتے ہیں ہماری بیٹیاں محفوظ رہ گئی. امام ابن حجر حیثمی کہتے ہیں کہ جو خود زنا کرے گا اس کی نسلوں سے زنا کیا جائے گا. اپنی بیٹیوں کو بچانا ہے, اپنی بیویوں کو بچانا ہے, اپنی بہنوں کو بچانا ہے. آپ دامن رہو, توبہ کر لو. ارے بات اور عرض کر دوں, پہلے عورتیں بانجھ ہوتی تھی تو بچے نہیں ہوتے تھے. اب ڈاکٹروں کی اور سائنس کی تحقیق ہے کہ مرد بانجھ ہو رہے ہیں. اور بات کو کیوں بانجھ ہو رہی ہے ڈاکٹر ابھی نہیں بتا پائے کہ مرد کیوں بانجھ ہوتا ہے. صوفیوں نے بتایا 900 سال پہلے. صوفیہ کہتے ہیں کہ شادی سے پہلے جو لڑکے زنا کرتے ہیں یا اپنے ہاتھوں سے اپنی جوانی کو بستر پہ ضائع کرتے ہیں, ہاتھوں سے مشتزلی کر کے جوانی کو ضائع کرتے ہیں, وہ شادی کے بعد بانجھ کر دیے جاتے. پہلے عورتیں بانجھ ہوتی تھی. یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے, یہ تو کسی فقیر کے دل کا درد ہے جو آج زنا کرتے ہیں. اللہ اکبر. سرکار غریب نواز فرماتے ہیں کہ روایت بھی آتا ہے کہ جو زنا کرنے کے بعد مشق کرتا ہے ہر خطرے کے بدلے میں 1 سال کا گناہ اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے. اور بزرگوں نے فرمایا زانی اگر 7 سمندروں کے پانی سے مشق کر لے تو اس کے دل پر تو زنا کا ٹھپا لگا ہے, اس کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں. میرے بھائیوں, توبہ کر لو اور باقی سے بچ جاؤ گے. اور آخری بات کے طور پہ یہ امت بڑھے تو ہم نے کیا دیکھا کہ جہنم کے اندر ایک بہت بڑی چٹان ہے. اس چٹان کو ایک بندے کے سر پہ مارا جا رہا ہے, اور جب اس کے سر پہ مارا جا رہا ہے, جیسی چٹان اس کے سر پہ ماری جاتی ہے اس کا سر ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے. بزرگوں نے فرمایا جیسے چنے پر ہتھوڑا مارا جائے تو چنا کیسے پس جائے گا, ویسے وہ پتھر چٹان اس کے سر پہ ماری جاتی ہے تو سر ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے. جبریل سے پوچھا اے جبریل یہ کون ہے؟ جبریل امین نے کی یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے. نماز نہیں پڑھتے. آج 95% لوگ نماز نہیں. ہاتھ مت اٹھانا, ہاتھ مت اٹھانا. حضور کی امتیوں کو ذلیل کرنا مقصود نہیں, لیکن رات بھر جلسے میں بٹھاؤ گے تو بیٹھے رہو گے, لیکن 10 منٹ نماز نہیں پڑھی. مغرب کتنے لوگوں نے پڑھی؟ بس. عشاء کتنوں نے پڑھی؟ فجر کتنے جا کے پڑھیں گے؟ میرے بھائی, کروڑوں جلسے ایک پلڑے میں رکھے جائیں اور ایک وقت کی نماز ایک پلڑے میں رکھا جائے. کروڑوں جلسے ایک وقت کی نماز کا مقابلہ نہیں کر سکتے. خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی کہتے ہیں 70 سال غار میں بیٹھ کر عبادت کرنا ایک طرف اور فجر کی 2 رکعت سنت پڑھنا ایک طرف. فجر کی 2 رکعت سنت کی برکت یہ ہے تو فرض کی برکت کیا ہوگی. آج ہم مسجدوں سے دور ہیں. اپنے مسائل کا حل نہ جلسوں میں, نہ کانفرنسوں میں, نہ سیاسی لیڈروں کی تقریروں میں ہے. اپنے مسائل کا حل کل بھی اللہ کی بارگاہ میں تھا, آج بھی اللہ کی بارگاہ میں ہے. ترقی چاہتے ہو, کامیابی چاہتے ہو, نماز کی طرف آؤ. اللہ رب العزت نے جو اذان کے کلمات نازل کیے محبوب پر کیا ہے, حی علی الصلاۃ, آؤ نماز کی طرف. تو لوگ کہیں گے نا نماز کی طرف آئیں گے تو کیا ملے گا, حی علی الفلاح, تو کامیابی ملے گی. یہ فلاح عربی میں اتنا
جامع ہے کہ اس کو تشریح کرتے جائیے زندگی ختم ہو جائے گی، لیکن فلاح کا مطلب مکمل نہیں ہو سکتا۔ دنیا کی کامیابی، قبر کی کامیابی، حشر کی کامیابی، یہاں کی کامیابی، وہاں کی کامیابی، عمر کی کامیابی، موت کی کامیابی، حیات کی کامیابی، صحت کی کامیابی، دولت کی کامیابی، خیانت کی کامیابی، ہر کامیابی کو سمیٹ لیتا ہے فلاح۔ میرے بھائیو نماز کی طرف آؤ، اور نماز کی طرف نہیں آؤ گے، آخری بات میں نے ٹائم زیادہ لے لیا، بہت وقت ہو گیا، ایک روایت سن لے۔ علامہ عثمان ابن حسن شاکری فرماتے ہیں اپنی کتاب میں، سنیے، اللہ کے رسول کا دور ہے، دھیان سے، ایک بس آخری بات یاد رکھیں، 10 منٹ لگتا ہے نماز کے، 10 منٹ، صرف 10 منٹ۔ وہ لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کا ظاہری دور ہے، ہر دور کے میرے محبوب کا ہے، میرے آقا کا ہے۔ یہ فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے ہیں، فرش والے عرش والے دیوانے سارے تیرے ہیں۔ ہر دور محبوب کا، لیکن ظاہری دور اس میں ایک نوجوان مدینہ منورہ میں روتے ہوئے آیا۔ حضور کی عادت کریمہ تھی، اللہ کے رسول کسی کو روتا ہوا دیکھتا ہے تو تڑپ جاتا، بے چین، حضور کسی کا درد اور دکھ نہیں دیکھ سکتے، بہت نرم دل تھے میرے آقا۔ فبما رحمت من اللہ لنت لهم فضل غلیظ القلب، حضور کو اللہ نے بڑا نرم دل بنایا۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، حضور بڑے نرم دل، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ جو جانوروں کی اور حتیٰ کہ اپنے دشمنوں کی تکلیف نہ دیکھ سکیں، وہ اپنی امت کی تکلیف کیسے دیکھتے؟ ایک جوان کو روتے ہوئے دیکھا، حضور تڑپ گئے اور بے چین ہو کے پوچھا، اے جوان تو کیوں رو رہا ہے؟ تیرے رونے کی وجہ کیا ہے؟ وہ جوان کہتا ہے، یا رسول اللہ میرے ابا کا انتقال ہوا، ہم دیہات میں رہنے والے لوگ ہیں آقا۔ دھیان سے سننا، میری گفتگو کے اختتامی لمحات ہیں، بس اسی میں بات پوری ہو جائے، کچھ یاد رہے نہ یاد رہے اس کو یاد کر لینا۔ وہ جوان کہتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ کے قربان، حضور ہم دیہات کے رہنے والے لوگ ہیں، میرے ابا کا انتقال ہوا۔ ابا کا انتقال ہو گیا، نہ کوئی نہلانے والا ہے، نہ کوئی غسل دینے والا ہے، نہ کفن پہنانے والا ہے، نہ کوئی قبر میں اتارنے والا ہے، نہ کوئی جنازہ پڑھنے والا ہے۔ یا رسول اللہ اب میں کیا کروں؟ میرے آقا نے مجمع پہ نظر دوڑائی، سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم سے کہا، ابو بکر عمر جاؤ اس کے گاؤں میں جاؤ اور جا کر اس کے باپ کو غسل دو، کفن پہناؤ اور جنازہ پڑھو، دفن کر دو۔ یہ دونوں بزرگ گئے، جب گئے تو جیسے اس کے باپ کو نہلانے کے لیے کپڑا ہٹایا میت سے، تو کیا دیکھا کہ اس جوان کے باپ کا چہرہ کالے سور کی طرح ہے، کالے خنزیر کی طرح۔ بولو معاذ اللہ، سب مل کے بولو معاذ اللہ کی پناہ، ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ میرے بھائی جیتے جی کتنے بھی جتن کر لو، لیکن مرنے کے بعد اعمال کی وجہ سے چہرے بدلتے ہیں۔ یہ تو رسول اللہ کی نسبت کا اثر ہے کہ دنیا میں نہیں بدلتے، لیکن قبر میں تو بدلیں گے، حشر میں تو بدلیں گے۔ اللہ سے دعا کرو اللہ ہمارے اعمال بہتر رکھے، اللہ ہم سے ناراض ہو، اس کا محبوب ناراض ہو۔ میرے بھائیوں دل کے کانوں سے ذرا سنو، رسول اللہ کے دور کا انسان ہے، اس کا چہرہ کالے سور کی طرح ہو گیا، کالے خنزیر کی طرح ہو گیا۔ صدیق اکبر فاروق اعظم دونوں رونے لگے اور روتے روتے انہوں نے ایک کافی بھیجا، یا رسول اللہ اس کا چہرہ تو سور کی طرح ہو گیا، اس کا چہرہ تو کالے خنزیر کی طرح ہو گیا، اس کو کیسے نہلائے، اس کو کیسے کفن پہنائے، اس کا جنازہ ہم کیسے پڑھیں؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یہ بات پہنچی تو میرے آقا خود صحابہ کو ساتھ میں لے کر آئے، عبرت والا منظر دیکھیں اور صحابہ کو دکھائیں کیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ آقا علیہ السلام نے اس کی میت سے چادر ہٹائی، چہرے کو دیکھا کالے سور کی طرح تھا، حضور بھی رو رہے ہیں، صحابہ بھی رو رہے ہیں۔ پھر میرے آقا نے دعا کی، اے اللہ اس کا چہرہ درست کر دے، اس کا چہرہ صحیح کر دے، اس کا چہرہ ٹھیک ٹھاک کر دے۔ حضور کا دعا کرنا تھا، عنایت کا جوڑا، اجابت کا صحرا، دلہن بن کے نکلی، دعائے محمد اجابت میں جھک کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے محمد میرے آقا علیہ السلام نے دعا کی، اس کا چہرہ ٹھیک ٹھاک ہو گیا۔ جلدی جلدی صحابہ نے غسل دیا، کفن پہنایا اور نماز جنازہ
جنازہ پڑھنے والوں نے نماز پڑھی. جیسے ہی نماز جنازہ مکمل ہوئی کسی نے چپکے سے کہا ارے اس کا چہرہ تو سور کی طرح ہو گیا تھا نماز جنازہ سے پہلے, غسل سے پہلے, ذرا اب تو دیکھ لو اس کے چہرے کا کیا حال ہے. جیسے ہی لوگوں نے کفن ہٹا کر اس شخص کا چہرہ دیکھا, اب جب چہرہ دیکھا نماز جنازہ کے بعد تو اب بھی اس کا چہرہ کالے سور کی طرح ہو گیا تھا, کالے خنزیر کی طرح ہو گیا تھا. حضور کی دعا سے پہلے ٹھیک ہو گیا, غسل کے بعد, کفن کے بعد, نماز جنازہ کے بعد اس کا چہرہ پھر سے کالے سور کی طرح ہو گیا. پھر صحابہ رو پڑے اور صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ماں باپ پر قربان, میرے آقا اس کا چہرہ بار بار کالے سور کی طرح کیوں ہوتا ہے, کالے خنزیر کی طرح کیوں ہوتا ہے. اس وقت میرے آقا نے اس کے بیٹے کو بلایا اور بیٹے کو بلا کر کے فرمایا اے جوان یہ بتا میرا اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا, میرا اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا, بتا تیرا باپ کیا کرتا تھا کہ بار بار اس کا چہرہ سور کی طرح ہو رہا ہے اور وہ بھی کالے خنزیر کی طرح, کالے سور کی طرح ہو رہا ہے. اس جوان نے کہا یا رسول اللہ میرا باپ بہت نیک تھا, میرا باپ کوئی گناہ نہیں کرتا تھا, وہ سارے نیک کام کرتا تھا, بس اس میں ایک کمی یہ تھی کہ جب نماز کا وقت آتا وہ سو جایا کرتا تھا, وہ نماز نہیں پڑھتا تھا. میرے آقا علیہ السلام نے صحابہ کو یہ سنایا, پھر فرمایا اے میرے صحابہ جو دنیا میں نماز نہیں پڑھے گا جب قیامت کے دن وہ اپنی قبر سے اٹھے گا تو اس کا منہ کالے سور کی طرح کر دیا جائے گا, کالے خنزیر کی طرح کر دیا جائے گا. اے غوث اعظم کے جلسے میں آنے والوں, میرے بھائیوں, میری بہنوں, بتاؤ ہمارے چہرے پہ پھنسی نکل آتی ہے, ہم شادی میں نہیں جاتے, چہرے پہ پھنسی نکل آئے, ہم دوستوں کی محفل میں نہیں جاتے, چہرے پہ پھنسی نکل آئے, ہمیں شرم آتی ہے. اور اللہ نہ کرے ہزار بار نہ کرے قیامت تک ہماری نسلوں میں اللہ اپنے محبوب کا واسطہ, اپنے محبوب کے محبوبوں کا واسطہ کسی کو کبھی برس نہ ہو, سفید داغ نہ ہو, لیکن اگر سفید داغ کسی کے منہ پہ ہو جائے اس کا جینا موت سے بدتر ہو جاتا ہے. حالانکہ کوئی بری بات نہیں, بیماری اللہ کسی کو بھی دے سکتا ہے اور بیماری پہ صبر کرنے پہ جنت ہے, لیکن اگر چہرے پہ سفید داغ آ جائے انسان شرم کے مارے لوگوں کے درمیان بیٹھنا بند کر دیتا ہے, آنا جانا بند کر دیتا ہے. اب میں پوچھتا ہوں بھائیوں, میری بہنوں, میرے بھائیوں, بتاؤ سفید داغ آ جائے ہمیں اتنی شرم آتی ہے, اگر کرسی نکل آئے اتنی شرم آتی ہے, بتاؤ اپنے جیسے انسانوں کے سامنے سفید داغ لے کر نہیں جا سکتے, اپنے جیسے انسانوں کے سامنے کرسی لے کر نہیں جا سکتے. میرے بھائی جب نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے یہ منہ سور کی طرح ہوگا, کالے سور کی طرح, تو کالے سور کا منہ لے کر نبی کی بارگاہ میں قیامت میں کیسے جاؤ گے, اللہ کی بارگاہ میں کیسے جاؤ گے. اور پھر سوچو جس کا منہ سور کا ہو جائے کیا وہ جنت میں داخل کیا جائے گا, وہ جنت میں جائے گا. کیوں نہیں پڑھتے نماز, زیادہ وقت نہیں لگتا بھائی, دوستوں کو ٹائم دیتے ہو, بیوی کو ٹائم دیتے ہو, بچوں کو ٹائم دیتے ہو, سب کو ٹائم دیتے ہو, اللہ کے لیے بھی ٹائم نکال لو بھائیو. 10 منٹ کا ٹائم لگتا ہے, 5 وقت کی نماز ہے, 50 منٹ کا ٹائم لگتا ہے, نماز پڑھو گے دنیا بھی کامیاب ہے, آخرت بھی کامیاب ہے. میرے بھائی جب نماز پڑھنے سے اللہ ملتا ہے, نماز پڑھنے سے کیا نہیں مل سکتا. نماز کے پابند بنو, ورنہ نبی پاک نے کہہ دیا کہ بے نمازی اپنی قبر سے کالے سور کی شکل میں اٹھے. آپ کو منظور ہے, آپ کالے سور کی شکل میں اٹھنا چاہتے ہیں؟ نہیں. بولو سب توبہ کریں گے, سب آج سے توبہ کریں گے. بولو سب نماز کی پابندی کریں گے. کتنے لوگ کریں گے؟ غوث پاک کے نام پہ ہاتھ اٹھا کر کے بتائیں. یہ مجھ سے وعدہ نہیں کرے, اٹھا کے رکھو, اٹھا کے رکھو. مجھ سے وعدہ نہیں کرو, یہ اپنے اللہ سے وعدہ کرو. ہاتھ اٹھاؤ تو بھی نماز فرض ہے, نہ اٹھاؤ تو بھی نماز فرض ہے. نماز پڑھ کے تم اللہ رسول کا کوئی بھلا فائدہ نہیں کر سکتے. اللہ رسول تم نفع نقصان سے پاک ہے. نماز پڑھو گے تو اپنا بھلا کرو گے, اپنا فائدہ کرو گے. اور بھی بات ذہن میں آتی ہے, لیکن اب بات میں بہت لمبا وقت لے چکا. 1.5 گھنٹے کا ٹائم میں نے آپ کا لے لیا, نہیں کرتے کرتے اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں. 1 گھنٹے کا ٹائم تھا, 1.5 گھنٹہ لے لیا. بس دعا کرتا ہوں آپ نے بڑی محبتوں سے سنا, اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. گفتگو کے درمیان کی غلطی کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلو تو سلام. نہیں
حضرات تھوڑی دیر بیٹھے ہیں، ابھی حضرت 5 منٹ بیٹھیں گے. محترم طاہر اگر رامپوری صاحب ایک کلام کے لیے آ رہے ہیں، اس کے بعد آپ کو انشاءاللہ ملنے کا موقع دیا جائے گا. آپ بیٹھ جائیں، جہاں جو کھڑے ہیں وہیں بیٹھ جائیں. ماحول میں افراتفری میں کرے بدنظمی نہ پھیلائیں، محبت کے ساتھ بیٹھیں. شاعر اسلام شہنشاہ نغمات جناب طاہر رضا رامپوری تشریف لا رہے ہیں. پورا مجمع استقبال کر لیجیے. شہنشاہ بغداد کون تھے؟ کون ہے؟ کون سے بھائی؟ چلو بیٹا چلو چلو. ہاتھ نہیں لگانا. لے کر آپ مجاہد بن جائیں گے. اتنے کیمرے لگے ہوئے ہیں بھائی، پوری دیر آپ ابھی آپ نے تدریس سنی، ابھی سلامت آپ کو. آپ کیمرہ رکھیں، یہاں رکھیں تو کم سے کم کنارے ہو کر بیٹھ جائیں. ماحول میں بدنظمی نہ پھیلائیں. آپ چلے جائیے، سامنے سے ہٹ جائیے. چلیے بھائی لوگ جو ہیں کمیٹی کے وہ لوگ تھوڑا سامنے آ جائیں. تھوڑی دیر رہیں. آپ کو یہی سے عمل شروع کرنا چاہیے. وہ ایک بھائی کا پرس گر گیا ہے جس میں کچھ پیسے اور آئی ڈی کارڈ وغیرہ ہوئے. وہ خدا تعالیٰ اس کے بھائی کو ملے میں برکت پہنچا دی. میرے سما نہیں وہ بھی نہیں، رخ دل گیا میرے سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. شب ظلم یا مشک خدا، شب ظلم یا مشک خدا.